اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اصول مقاسمہ کے 4 اصول ہیں اور 2 اصول تکمیل کے لیے ہے، تو یہ 6 ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں ستہ مہمات و اصولاً، جو مکملات کے لیے 2 اصول ہیں، اگر ان کے تفصیل کرو گے تو وہ بھی 4 بن جاتے ہیں۔ یہ 2 اصول جہاد اور انفاق ہے، بعد میں اس میں تنظیم اور آداب بھی آتے ہیں، مگر یہ تنظیم و آداب جہاد کے مسئلے کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ اصول 6 بن جاتے ہیں، 8 نہیں بنتے۔ یہ جو پہلے 4 اصول ہیں اس کو مہمات اصلی کہتے ہیں، سوابق، اور آخری 2 کو لواحق کہتے ہیں، مکملات۔ پہلا اس بات توحید، دوسرا صدق رسول، تیسرا صدق قرآن، اور چوتھا ایمان بالآخرہ۔ ان اصولوں کو مقاسمہ بھی کہتے ہیں۔ توحید میں بھی لوگوں نے جھگڑے کیے ہیں، صدق رسول، قرآن، بعث بعد الموت، ان سب میں لوگوں نے جھگڑے کیے ہیں۔ ملائکہ میں اتنے جھگڑے نہیں تھے، بعض عقائد میں اختلاف تھے۔ ان 4 اصولوں کی تکمیل کے لیے 2 چیزیں اور ہیں جسے مہمات لاحقہ کہتے ہیں، ایک ہے جہاد، دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک تفصیلی مباحث خصم کے مقابلے کے لیے ان 6 امور سے کرتا ہے، 4 سے کرتا ہے اور 2 ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں 6 مہمات ہے۔ یہ اعتراض نہیں کرنی چاہیے کہ عقائد 6 ہے۔ ایمان تفصیلی میں اصول الایمان اور اصول الادیان جدا جدا ہے، یا اصول مقاسمہ کا بیان ہے، اور یہ سب قرآن سے پیش کرنا مراد ہے، حدیث، فقہ، اقوال صحابہ وغیرہ سے پیش کرنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کس طرح اس بات کیا ہے ان اصولوں کا جو پہلے ذکر ہوا تھا، موضوع قرآن، صدق رسول اور صدق قرآن بھی اس کو راجع ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید۔ اصل اول وہ ہے توحید۔ توحید ماخوذ ہے واحد سے، احد وحد توحید، اگرچہ لفظ توحید قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے، مگر ماخذ اگر اس کے ماخذ قرآن میں موجود ہے، وحدہ ہے نا، وحدہ ذکر کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں یکتا، اکیلا، اگر عقیدتاً ہو یا قولاً، اگر مخلوق میں ہو یا خالق میں، ایک کو کہتے ہیں۔ اس طرح اتحاد میں بھی کبھی توحید استعمال ہوتا ہے۔ توحید و صفوف مسلمین، مسلمانوں کے مساجد اور صفے ایک ہونے چاہیے، انہیں اتحاد ہونا چاہیے۔ شریعت میں مختلف تعبیرات ہیں جس سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ الوہیت اور خواص الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، توحید کہلاتا ہے۔ اصل میں توحید کے اقسام بہت ہے، ایسا ایک تعبیر جو کہ بہت جامع ہے، جو اوپر ذکر ہے، اس میں صرف الوہیت ذکر ہوا۔ اسی طرح ربوبیت بھی ہے، حکم بھی ہے، امر بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ کبھی الوہیت عام معنی سے ظاہر ہوتا ہے، ربوبیت بھی شامل ہوتا ہے اس معنی میں، حکم اختیار بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایک لفظ پھر برابر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس طرح یہ تعبیر پھر جامع ہوگا، لیکن ہم اس کی تعبیر اور بھی عام کریں گے۔ توحید صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے، یقین ہے قلب کا جس کو ایمان کہتے ہیں۔ پہلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ وجود کے معنی ہے موجود۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنا، کائنات خود بخود وجود میں آئی، ان لوگوں کو تپرا کہتے ہیں، اساوی تپرا۔ دہریہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، اللہ موجود ہے، وہ مادہ اور مخلوق سے غیر ہے، وہ رب العالمین ہے، مادہ بھی اس نے پیدا کیا ہے، زمین آسمان بھی اس نے پیدا کیے ہیں، اللہ کی موجودگی کا عقیدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف موجود نہیں، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ موجود ہے، بلکہ شریک نہیں ہے دوسرا کوئی اس کی ذات میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی دوسرے کو محتاج نہیں، اور نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس صفت میں جو اپنے وجود میں مستغنی، موجد سے اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، تمام صفات میں خالقیت، مالکیت، ربوبیت، دوسری صفات وہ سب شامل ہے۔ تیسری بات یہ کہ شریک نہیں کوئی اس کی صفات میں، عبادات میں۔ عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ حدیث میں ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، فرمایا یا معاذ لبیک، پھر اس طرح فرمایا 3 مرتبہ یا معاذ یا معاذ، اس لیے کہ اچھی طرح متوجہ ہو۔ پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ معاذ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ بندگی ایسی کی جائے کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے، اس کو حق مختصہ کہتے ہیں۔ اسی کو اصل میں توحید تو کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر ہوا ملحد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو دلائل ہے توحید کے لیے، ملحد کے لیے وہی پیش کرنے مؤثر ہوتے ہیں، مگر اسے یہ کہنا نہیں کہ یہ قرآن میں ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، اس سے تو منکر ہوتا ہے، مگر یہ قرآن پاک کے دلائل جتنے مؤثر ہے دوسرے تو نہیں ہے۔ جو شریک مانتے ہیں تعالیٰ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، ان کو عام طور پر کہتے ہیں مشرک۔ ذات والی توحید کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، یہ اصطلاحی لفظ ہے، اور حقوق والے کو توحید الوہیت اور توحید عبودیت کہتے ہیں، اور صفات والے توحید کو
توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ توحید جو حکم سے متعلق ہے وہ توحید عبودیت میں بھی داخل۔ ہر چیز کو ذات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ توحید کو ہم تب جان سکتے ہیں جب ہم شرک کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی پہچان نہ ہو تو توحید جاننا مشکل ہے، اور شرک لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے رد مشرکین کے لیے۔ اس پر رد اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے اسے اس پر رد کیا ہے، ان الفاظ سے ہی رد کیا ہے۔ شرک لغت میں کسے کہتے ہیں؟ شرک لغت میں حصہ داری کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں۔ اس لغوی معنی سے شرک کا استعمال 5 بار ہوا ہے قرآن مجید میں۔ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي السُّلُوكِ، میراث والوں کے حصے ہوتے ہیں قرآن مجید میں جو آیا 3 حصے میں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو دعا ہے تو اشرکہ فی امری، کہ اللہ اس کو یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی حصہ دے میرے اس کام میں، وہ اس کو بھی نبوت مل جائے۔ یہ لغوی معنی ہے، 5 بار اس طرح آیا ہے لغوی معنی کا، جس کا شرک یعنی شریک یعنی حصہ داری کے بارے میں 5 بار آیا ہے۔ ایک شرک وہ ہے جس کو قرآن میں برا کہا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام اس کے رد کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کو اصطلاحی شرک کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 161 بار آیا ہے، مصدر، فعل یا اسم، فاعل وغیرہ کے ساتھ۔ 4 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگ نفرت کریں، 4 طریقے ہیں۔ سورہ نساء میں 2 مرتبہ فرمایا، 48 نمبر آیت میں، ان اللہ لا یقدر ان یشرک بہ ویغفر وما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ابترا اسما عظیما۔ 2 قباحتیں ہیں اس میں، ذکر ہے ایک شرک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ بس کروں گا اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح شرک کیا گیا، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ کیا، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اسی سورہ نساء میں 116 نمبر آیت میں ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے بھی کسی طرح کا شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ گمراہ ہوا۔ گمراہ تو کبھی صغیرہ گناہ کو بھی کہتے ہیں، کبھی کبیرہ گناہ کو بھی کہتے ہیں۔ ایمان سے آدمی نکل سکتا ہے کہ نہیں، فرمایا ہاں ضلالا بعیدا، بعید عن حق، بعید عن توحید، بعید عن ایمان۔ ایسے گمراہی ہے کہ حق، توحید اور ایمان سے دور ہو گئے، واپس نہیں آ سکتا۔ اسی کو کفر کہتے ہیں۔ پہلے والے میں علماء کے شرک پر رد ہے، دوسرے میں عام لوگوں کے شرک پر رد ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان لایا گیا ہے، نصارہ کے شرک پر رد کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 72 نمبر آیت میں۔ جس نے کسی بھی طرح کا شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت بند کر دیا، منع کیا ہمیشہ کے لیے، یہ تحریم لغوی ہے، بند کر دیا ہے، منع کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تیسرا یہ کہ ان ظالم اور مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، سفارشی وغیرہ کوئی نہیں ہوگا جو اس کو بچائے۔ سورہ حج میں تہذیب حاجیوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے 31 نمبر آیت میں، حج کے احکام کے دوران ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ شرک تو ایسی تباہی ہے، اس کو مثال کہتے ہیں تباہی کی۔ مشرک تو اللہ کی ہاں ایسا تباہ ہے کہ کوئی چیز آسمان سے نیچے گر جاتا ہے، یا تو ہوا لے جائے یا پرندے اچک جائے، کہ اس کا نشان بھی معلوم نہ ہو۔ یہ مشرک کی تباہی کا مقام ہے۔ تخویف سے سارا قرآن بھرا ہے۔ علماء نے اقسام لکھے ہیں شرک کے، یعنی مفردات راغب اصفہانی کے، اس نے بھی اس شرک کی اقسام لکھی ہے، تو شرک عظیم ہے اس کے متعلق۔ ایک شرک صغیر شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں، فوز الکبیر میں بھی لکھا ہے۔ حقیقت شرک کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کسی کا یہ عقیدہ ہو بعض بزرگان دین کے بارے میں کہ یہ بزرگ ہے، اس پر آثار عجیبہ ہے، کرامات صادر ہوتے ہیں، معجزات صادر ہوتے ہیں، یہ اس لیے صادر ہوتے ہیں کہ اس میں کمال کی صفت ہے، وہ صفت جو انسانوں میں نہیں، جو صرف اللہ میں ہوتا ہے، یا یہ جو عقیدہ رکھے کہ فنا فی اللہ، نعوذ باللہ، تو اس کو بھی شرک حقیقی کہا جاتا ہے۔ امام راغب کا بھی کہنا ہے کہ شرک عظیم تو اسی کو ہی کہتے ہیں، یعنی فنا فی اللہ، اور کسی صفت اس میں آ گئی۔ ایک شرک صغیر ہوتا ہے، اس کی اقسام بہت سے ہیں۔ امام بخاری بھی کہتے ہیں کفرن دون کفرن، ظلمن دون ظلمن، شرک دون شرکن۔ شرک میں بہت سے مرتبے ہیں، بعض شرک حقیقتاً ہوتا نہیں ہے لیکن شرک کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس مشابہت کی وجہ سے قرآن و سنت میں اسے شرک کہا جاتا ہے۔ مثلا ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ ابھی ایک شخص موحد ہے لیکن طبیعت یہ ہے کہ کام کروں گا تو لوگ بڑا آدمی کہے، لوگ بڑا عالم کہے، لوگ بہترین مقرر کہے، نام کے لیے وہ کر رہا ہو، اسی کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ شرک دون شرک ہے، یعنی شرک کے حقیقی احکام اس پر تو جاری نہیں ہوں گے اس کے اوپر، مگر پھر بھی شرک ہے۔ اور بھی ایسے بہت سی امور ہے، اس کو اقسام شرک کہتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے جدا جدا مقام ہے، اس سے حقیقت شرک واضح ہوتا ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ بتوں کو شریک کیا جائے، زندہ مخلوق ہو یا مردہ ہو، جس کا بت بنا ہو یا نہ بنا ہو، درخت ہو، پتھر ہو، جو بھی ہو، اس کو اللہ کا صفت دینا، الوہیت کا، ربوبیت کا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہاں پر بات ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں
وربی زدنی علما۔ یا کریم اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔